نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وحدی الصلاۃ والسلام وسید عالم قائد و جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا کیا۔ اتنی روحانی، اتنی بابرکت، اتنی مقبول محفل عطا فرما، جس میں بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی بارشیں ہم گناہ گاروں پر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہم عاجزوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنایا، اور آج یہ توفیق عطا فرمائی کہ سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد اس سالانہ محفل قرآن خوانی میں شامل ہوں، اظہار تشکر کے لیے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے، اور وہ طریقہ اختیار کریں جو شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا، سب سے بہترین طریقہ بیٹھ کے یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس سے بہترین تحفہ ہم انہیں یہاں سے نہیں بھیج سکتے۔ حاضرین محترم، آپ دور دراز سے، ملک کے طول و عرض سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر اختیار کر کے یہاں آئے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، سفر کی صعوبتیں، اپنے اہم امور اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ بہت سے ضروری کام ہوتے ہیں لوگوں کو، غمی خوشی میں جانا ہوتا ہے، نوکریاں ملازمتیں ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو آج کل روزگار کا ہے۔ اس ساری باتوں کو آپ نے پس پش ڈالا اور پھر اتنا خرچہ کر کے یہاں آئے، اور یہاں بھی فقیرانہ اور درویشانہ طریقے سے وقت گزارا اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ وہ نرم بستر، نہ آپ کے گھر کا آرام، تکلیفیں برداشت کی، ہر طرح کا، صرف اللہ کی رضا کو۔ دیکھیں، دنیا کی ہر محبت جو ہے اس کے لیے جو ایک اہم چیز ہے وہ دیکھنا ہے، وہ نظر ہے، اور یقین کے لیے بھی سب سے اہم چیز نظر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو دیکھ تو نہیں سکتا، ہماری یہ آنکھیں اس قابل ہی نہیں کہ رب ذوالجلال کا دیدار کریں۔ لیکن حاضرین محترم، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دیدار بھی کرتے ہیں، اس دیدار کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس نظر میں اس طرح تو اللہ تعالیٰ سما ہی نہیں سکتا، وہ لامحدود ہے اس کی ہستی، لیکن اس دیدار کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ بات سمجھانے کے لیے صرف میں آپ کو کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو جب دیدار ہوا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین، میں تیرے قریب کیسے ہو جاؤں، مجھے اپنے قرب کا طریقہ بتا۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دے اور میری طرف آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح خواب میں رب ذوالجلال کا دیدار ہوا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں، الہ العالمین میں تیرا قرب کیسے حاصل کروں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرا کلام پڑھ، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کیا۔ عرض کی کہ الہ العالمین سمجھ کر یا بغیر سمجھے بھی پڑھتا رہوں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہر دو صورت میں۔ آپ نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آج یہ دونوں کام کیے، اپنے آپ کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے نفس کو، اپنی دنیاوی ترجیحات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آئے ہیں، اور یہاں آ کر آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا قرب آپ کو عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا ہم کبھی بھی احسان بھلا نہیں سکتے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بے پناہ احسان، یہ نسبت رسولی جس کی آج ہم بات کرتے ہیں، یہ انہی کا دیا ہوا سبق ہے، انہی کا لگایا ہوا پودا ہے، انہی نے ہمیں اس سے آشنا کیا کہ یہ کتنی اہم دولت۔ حاضرین محترم، انسان کی فلاح و نجات، دنیا و آخرت کی فلاح و نجات، اس کی کامیابی اسی نسبت پر۔ انسان تو انسان، اب دوسری چیزوں کو دیکھ لیں، پتھروں کو دیکھیں، راستے میں پڑے ہوتے ہیں، پیروں کے نیچے آتے ہیں، مسجدوں میں لگتے ہیں، حرم کی دیوار پہ لگے ہیں محترم۔ کاغذ کو دیکھیں، اڑتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر اخباروں کے کاغذ ہیں، آپ اس پہ کوئی بےہودہ تحریر لکھ دیں، لوگ اس کے پھاڑ کے آگ لگا کے پھینک دیتے ہیں کہ کیا بکواس لکھا ہوا۔ لیکن اگر اس پہ کوئی محترم تحریر آ جائے، خاص طور پر اللہ کا کلام لکھ دے، تو لوگ اپنے سروں پہ رکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم بن گیا۔ نسبت، بارش کے قطرے دیکھیں، راہ گزر پہ گرتے ہیں تو پیروں کے نیچے آتے ہیں، کعبے کی چھت پہ گرتے ہیں تو میزاب رحمت سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، اسے تھوڑا بہت بھی اکٹھا کر کے پینے کی کوشش کرتے ہیں، شفا۔ یہ نسبت کا کمال۔ حاضرین محترم، وقت کم ہے، مختصر باتیں کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیکھیں، مشرکین مکہ کیا کیا خرابی تھی جو ان لوگوں میں نہیں تھی۔ مشرک وہ تھے، فحاشی و بےہودگی ان میں تھی، ظلم ان میں تھا، گویا کہ ہر قسم کی برائی ان لوگوں میں تھی۔ لیکن جب نسبت رسولی سے روشناس ہوئے تو آتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے امام بن گئے۔ جو نسبت رسولی سے عاری رہے، خالی رہے، کوئی ابو جہل، کوئی ولید، کوئی عتبہ، کوئی ابو لہب، جن کے سینے نسبت رسولی سے روشن ہوئے، کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی، یہ نسبت کا کمال ہے۔ حاضرین محترم، ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے جو ہر سال غم حسین کو تازہ کرتا ہے، لوگ اس میں باتیں کرتے ہیں، کربلا کے واقعات سناتے ہیں، کربلا معلیٰ میں جو ظلم ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بہترین مثال ہے ان لوگوں کی کہ جن کے دل نسبت رسولی سے خالی تھی۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں کہ نسبت رسولی وہ روشنی ہے
جو فتنوں سے بچاتی ہے، صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے اور حقیقت کو دیکھنے کی طاقت عطا فرماتی۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان فتنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح کربلا کے میدان پہ آپ غور کریں، 3 قسم کے فتنے تھے جنہوں نے اس وقت کے لوگوں کو ایمان کو برباد کر دیا۔ حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، داڑھیاں رکھی ہوئی تھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن نسبت نہیں تھی، سینے کی محبت نہیں تھی، لگن نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، لگاؤ نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ 3 فتنوں میں گر گئے۔ کسی کو اقتدار اور طاقت کا فتنہ گھیر گیا، کسی کو دولت اور دنیا کی رغبت کے فتنے نے گھیر لیا، اور جو باقی رہ گئے تھے انہیں ڈر اور خوف کے فتنے نے گھیر لیا۔ یہ تینوں فتنے ان پر حاوی ہو گئے، اور وہ لوگ جن کے سینے نسبت رسولی سے خالی تھے، وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سامنے سفارہ ہو گئے۔ آنکھیں تھیں لیکن بینائی سے محروم تھی، نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، کس کا خاندان ہے۔ دل و دماغ تھا لیکن سمجھ سے عاری تھا۔ حاضرین محترم، جن کے سینے نسبت رسولی سے روشن تھے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے پانی کو بھی، اس کے قطروں کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور جن کے سینے نسبت رسولی سے عاری تھے، اندھیرے تھے، انہوں نے میرے آقا کے خون کے لہو کے قطروں کو کربلا کی ریت پر بہا۔ یہ نسبت رسولی اتنی اہم چیز ہے۔ کون ان کے مقابلے میں تھے؟ حسین کون تھے؟ حسنین کریمین کی جو عظمت تھی، اس کے جو بیان، صحابہ اکرام کی جو روایات ہیں احادیث کی، اس زمانے سے جو آ رہی ہیں، انہی سے میں معلوم ہوا ہے۔ انہی کے باپ، دادا، چاچا، ماما، تایا، عزیز رشتہ دار، دوست، مہربان، شہر والے، محلے والے، اسی طرح رشتہ دار تھے ان کے جو صحابہ اکرام میں تھے، جن سے وہ قصے سنتے آ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حسنین کریمین کون ہیں، ان کی ذات اقدس کیا ہے، ان سب سے سنتے آ رہے تھے وہ لوگ۔ ان کے قریبی لوگ تھے، وہ کہانیاں سارے سن رہے تھے، اور یہ بھی سن رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ جنت کے سردار، میرے باغ کے 2 پھول، حسین منی وانا من الحسین، بے شمار۔ کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرے گا، جو حسین سے اور حسن سے محبت کریں گے، جو ان سے عداوت رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ان سے۔ ہر بات موجود تھی، بلکہ قریب کے زمانے کی تھی، لیکن چونکہ دل میں محبت نہیں تھی، نسبت رسولی نہیں تھی، اس لیے دل اندھیرا ہو گیا اور فتنوں نے گھیر لیا۔ کسی کو اقتدار کا نشہ لے ڈوبا، کسی کو دولت کا نشہ اور لالچ لے ڈوبی، اور کوئی کسی کو ڈر اور خوف کھا گیا۔ اور وہی لوگ جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اسی نبی کے نواسوں کے خلاف تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین محترم، یہ نسبت رسولی کی دولت انسان کے اپنے صحیح راستے پر قائم رہنے اور منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہی ان محافل کی غرض و غایت ہے۔
کہ آپ تمام لوگ یہاں جمع ہوں، اکٹھے ہوں، یہاں بیٹھیں اور یہ بار بار بتایا جائے، دہرایا جائے کہ نسبت رسولی کتنی اہم ہے۔ اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے تاکہ ہمارے سینے صاف ہوں، وہ اس قابل ہوں تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ نسبت رسولی کی قیمتی دولت کو رکھے اور یہ روشنی ہو ہماری آنکھوں میں کہ ہم اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکیں، حق و باطل کی پہچان کر سکیں اور صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں اور اپنی منزل مقصود پا سکیں، تاکہ ہمیں یہ دنیا کی لالچیں، یہ دنیا کی رغبتیں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ تکلیفیں، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ چیزیں ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا نہ سکیں۔ الحمدللہ رب ذوالجلال نے آج ہمیں یہ بابرکت محفل عطا فرمائی، آپ سب یہاں آئے، مستفید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سینوں کو نسبت رسولی سے روشن فرمائے، منور فرمائے۔ الہ العالمین اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے صدقے، ان کے اصحاب کے صدقے، ان کے ہر پیارے کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک عیب ہی ہے۔ یا ستار العیوب، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال۔ یا غفار الذنوب، یا قدیم الاحسان، یا ارحم الراحمین، ہماری گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ایمان کامل عطا فرما، پھر اس پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین کعبہ شریف اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں دور فرما۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک یا دونوں، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کا ہر مسئلہ، ان کی ہر بات تو اپنا ذمہ لے لے مولا کریم۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں بیوی بچوں کی سرکشی سے، نافرمانی سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں ماں باپ کی ناراضی سے۔ الہ العالمین ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ، دوست مہربان اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، الہ العالمین ان سب پر اپنا رحم، کرم، مہربانی فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے الہ العالمین۔ الہ العالمین مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں تیرے حبیب کی امت ہے مولا، اس پہ رحم فرما، اس کی نصرت فرما، ان میں اتحاد عطا فرما، انہیں اہل کفر پر، یہود و نصارہ پر فتح عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جن بھائیوں نے دعا کا کہا ہے الہ العالمین ان سب پر بھی اپنا فضل، کرم، مہربانی فرما کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ الہ العالمین جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو سب تیری عطا ہے مولا، تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم۔ الہ العالمین اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی، اپنی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا مولا۔ مولا یہ سب تو نے عطا کیا، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو ہی اس میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العزت، اے عزتوں کے مالک، عزت عطا فرما، عزت میں اضافہ فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا۔
الہ العالمین ہمارا شرم پردہ رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی۔ الہ العالمین کائنات کے تمام خزانوں کا تو ہی خالق، تو ہی مالک مولا، تو جسے چاہے بے شمار و بے حساب عطا فرمائے کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا۔ مولا کریم بے شمار عطا فرما، بے حساب عطا فرما، مال مال عطا فرما، جیسی تیری شان ہے ویسا عطا فرما، ایسا عطا فرما کہ ہم پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تیرے سامنے پھیلائیں۔ تو اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرما جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہیں مولا۔ پھر جو کچھ تو عطا فرمائے مولا، اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما کہ ہم نہ حاصل کرنے کے قابل ہیں نہ حفاظت کے قابل ہیں الہ العالمین، اور پھر جو تو عطا فرما اسے صحیح اپنی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی، استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما الہ العالمین۔ مولا کریم صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمیں بھی، ہمارے پیاروں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی الہ العالمین تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے نجات دے مولا۔ گزشتہ بیماریوں کے جسم پہ اثرات ہیں وہ دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما، اور الہ العالمین آنے والی بیماریوں سے محفوظ فرما الہ العالمین۔ یا رب ذوالجلال تیری پناہ مانگتے ہیں بے چینی سے، اضطراب سے، بے سکونی سے۔ یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں مایوسی سے، نا امیدی سے۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کے ڈر سے، ہر قسم کے خوف سے۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، گستاخی سے۔ مولا تیری پناہ مانگتے ہیں تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضی سے۔ الہ العالمین اس دربار کو، اس جگہ کو اپنی غلامی میں ہمیشہ رکھنا، اس مرکز کی حفاظت فرمانا، ہمارے اس رشتے کو اپنی رضا کی خاطر قائم رکھنا الہ العالمین۔ یا رب ذوالجلال اسی طرح ہم یہاں اکٹھے ہوتے رہیں، تیرے ذکر میں، تیرے حبیب کی یاد میں اکٹھے ہوتے رہیں۔ الہ العالمین ہمارے سینوں کے ایمان کو ہمیشہ منور اور تر و تازہ رکھنا الہ العالمین۔ یا رب ذوالجلال تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس شے کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس شے کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ مولا سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، موجودگی میں اور غیر موجودگی میں ہر جگہ ہماری حفاظت فرمانا کہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو زبردست ہے، تو بے نیاز ہے، تو تیری سب طاقتیں تیری خاطر ہیں مولا، تیرے لیے ہیں مولا۔ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے حبیب کے غلام ہیں، اپنی جھولی پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اس سخی بارگاہ میں کہ جس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مولا آج کے دن کسی کو خالی نہ لوٹانا، کسی کو یہاں سے نامراد نہ اٹھانا، کسی کی ایسی بات نہ رہ جائے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے رب سے مانگی اپنے اور مجھے ملی نہیں۔ مولا مولا ناممکن کو بھی آج ممکن بنا، مولا ناممکن کو ممکن بنا کے اپنی موجودگی کا احساس دلا مولا، مولا اپنی موجودگی کا احساس دلا، ناممکنوں کو بھی ممکن بنا کے الہ العالمین۔ مولا تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، مولا تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ۔ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما، ہماری دعاؤں کا ایک ایک لفظ قبول فرما مولا۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مولا، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ خادمین لنگر کے لیے
خاص دعا کریں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے پہلے آتے ہیں، آپ کے بعد جاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، دیر دیر تک رات کو آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کے انہیں اجر عطا فرمائے. اور اللہ کی رضا کے لیے، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر ان سے کوئی خطا، کوئی سختی سرزد ہو گئی ہے، آپ کو اس کی تکلیف پہنچی، جسمانی یا روحانی یا دل کی، انہیں اللہ کی رضا کے لیے کی خاطر معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے. حاضرین محترم، بہت سے لوگ اس وقت میں اتنے عرصے میں فوت ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. موریسی سے تعلق رکھنے والے ہمارے پیارے بھائی عتیق سیالکوٹ والے، جو بہت ہی محبت، بہت ہی پیار کرنے والے تھے، وہ ہمیں جو جدائی دے گئے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو جا بہت سے لوگ ہم سے تعلق رکھنے والے یہاں جو موجود ہیں، جو کچھ موجود نہیں ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. حنیف صاحب اور ان کا بیٹا صدون، ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ دعا کریں. عبد الرحیم خان، پچھلے دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بہت بہتر ہے، بہت بڑا آپریشن تھا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس دعا کے دوران ہی، بات ضروری ہے کہ میں نے اسے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا نا، میں نے منع کیا آپ نہ آئیں. میں نے کہا تھا آپ نہ آئیں، آپ کا کل آپریشن ہے تو آپ گھر پہ ہی رہیں، ہم دعا کریں گے. اگلے دن مجھے فون آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، آپ نے میرے دعا کی. تو کہنے لگا جی میرے سے رہا نہیں گیا، تو میں سامنے تو نہیں آیا، میں مورشی پہ آگے بابا جی صاحب کے مزار کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا. سخت تکلیف میں، شدید تکلیف میں، محبت کا یہ عالم. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے. ملک ذوالقرنین صاحب یہ کھڑے ہیں، پیر صاحب کے چہیتے مرید، شدید تکلیف میں جانتا ہوں، ہر روز ٹیلی فون پہ ان سے میری بات ہوتی ہے. شدید ٹانگوں میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے. میں نے انہیں بلکہ منع بھی کر دیا تھا کل. میں نے کہا تھا آپ شک نہ آئے، آپ ہمارے دلوں میں ہیں، دعا کریں. لیکن پھر بھی یہ موجود ہے یہاں پر، ان کے لیے خاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں دور فرمائے. جن لوگ آپ میں سے اور جتنے لوگ ہیں، ہاں، مرتضیٰ شاہ صاحب بہت بیمار ہیں، بہت محبت کرنے والے یہاں سے، پرانے خلفاء میں سے 30 سال کے. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. لطیف شاہ صاحب کے لیے دعا کریں. نسبت رسولی کی اور محبت کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، جس نے اپنا سارا کچھ اپنے پیر خانے کے لیے قربان کر دی، جان مال ہر چیز. پیر صاحب کی زندگی میں یہ ایئر فورس سے ریٹائر ہو کے آئے، ایروناٹیکل انجینئر، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہیں پہ رہوں گا. تو پیر صاحب کے ساتھ ساری زندگی میں جاتا ہی نہیں، یہیں ادھر ہی کا. کوئی ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے جاتے ہوں تو جب بھی دیکھا ادھر ہی. ایسی محبت بھی، یہ اس کو نسبت کہتے ہیں، یہ تعلق ہے، اس کی ضرورت ہے، اس سے ایسے تعلق. اور جب پیر صاحب فوت ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں نے آنکھیں پھیری ہیں. کوئی یہاں سے یہاں آ گئے، 100 سے 50 پر آ گئے فیصد، بہت سے لوگ. لیکن اس شخص کی محبت تھی جو اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ اب میری زیادہ ضرورت ہے یہاں پر، میں نہیں جاؤں گا. اب پیر صاحب پوچھیں گے کہ لطیف شاہ کیا کیا تھا میرے پردہ کرنے کے بعد، تو یہ بتا سکیں گے حضور میں گیا کہیں نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے ڈیوٹی دی تھی. آپ چلے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا، میں ادھر ہی بیٹھا رہا. ان کافی تکلیف ہے، ان کے سانس کی تکلیف ہے، پھر بیٹھے میں. ان کے لیے خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. باقی جو ہے تکلیف میں، بیمار، پریشان، سب کے لیے دعا کریں. سب لوگ یہاں کون ہے جو خوشحال تو اکثر ہمیں بھول جاتے ہیں، تھوڑی خوشحالی ملتی ہے پھر کم ہی نظر آتی. تکلیف والے، دکھ والے، پریشانی والے کچھ سارے کھڑے ہوتے ہیں. غریب لوگ، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو صحت کی پریشانی. سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی تکلیفیں دور کرے. اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ.
نومبر کے عرس کی آپ یہ اعلان کر دیے 6 7 8 انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے محنت کریں 6 7 8 تاریخ کا ابھی سے سب کو اطلاع کریں جیسے کہ آپ پہلے کرتے ہیں آپ کے پیر بھائی سارے لوگ جو کرتے ہیں اطلاع دیتے ہیں اور مزید محنت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجر میں مزید اضافہ کرے آپ کی دعوت کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی یہاں آیا اور اس کے سینے کی کیفیت بدل گئی تو آپ کی جو دنیا و آخرت سنور گئی اس لیے اس میں بہت محنت کیا کریں اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ